سید الشہداء نے امت کی اس غفلت کو جب دیکھا مسلمانوں کی، تو اپنے پورے وجود کو خدا کے لیے کربلا میں پیش کیا۔ دیکھنے کو ایک چھوٹی سی جگہ ہے مکان کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، زمانے کے حساب سے 61 ہجری ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، ایک بیاباں ہے، ایک دشت ہے، لیکن سید الشہداء نے اس ایک دشت کو ایسا آباد کیا کہ قیامت تک کے لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں گے۔ وہ صدا روز عاشوراء ختم نہیں ہوئی جو امام نے جو ہے وہ استغاثہ بولا، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ قیامت تک یہ صدا گونجتی رہے گی، اور جو اس پہ لبیک کہے گا وہ اس کارواں میں شامل ہوتا رہے گا۔ لیکن یقیناً اس کاروان میں شامل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ ہر زمانے میں بہت لوگ، لیکن یہ جو دور ہے ہمارا، یہ خوش قسمت ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر امام کا کارواں پورے موجوں پر خروش کے ساتھ لہروں کو کاٹتا ہوا منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دور تشیع کی سر افرازی کا دور ہے، یہ دور ولایت کے پرچم کو بلند کرنے کا دور ہے۔ وہ ہم سے پہلے کتنے زمانے گزر گئے، کتنے، ہر بندے نے کوشش کی، ہر بندے نے اپنی سٹرگل کی، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، تبھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اگر آج ہمارے آباء و اجداد نے محنت نہیں کی ہوتی تو آج ہم اس عزاداری کو نہ پاتے۔ ہر بندے نے قربانی دی، ہر شخص نے قربانی دی۔ کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں پہ کوئی امام بارگاہ نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، ہم گھر میں پروگرام کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے، کرتے 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 آج کارواں بلند ہو گیا ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ حسین ہو رہا ہے، امام خود کارواں کو چلا رہے ہیں، اور صاحب کارواں غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا انتظار کر رہا ہے، نہیں، یہ جتنی موومنٹ ہو رہی ہے، یہ جتنی تیزی سے کام آگے بڑھ رہا ہے، امام خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ جو خود کو ظہور کے اندر شامل کرتا ہے وہ بالکل ویسے ہی زندہ ہے جیسے ظہور میں زندہ ہوگا۔ وہ صبح شام وہی کام کر رہا ہے، اسے دشمن کا خوف، اسے جان کا خوف، اسے مال کا خوف، اسے اولاد کا خوف بالکل نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیا ہے، اور جو امام پر قربان کر دے وہ دشمن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مگر کربلا میں کتنے بڑے بڑے لشکر تھے، کتنی تعداد تھی، ادھر بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، قلت افراد بھی تھی، تلواریں بھی کم، گھوڑے بھی کم، مگر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کے لفظ میں، جس کے قدموں میں لرزش تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اپنے امام پر فدا ہو رہے ہیں، اور جو اپنے امام پر قربان ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔